طلال صاحب، کیونکہ آپ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے. میر علی میں خودکش حملے ہوئے، اس میں بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے. پھر باجوڑ میں خودکش حملہ ہوا، اس میں ایک اے سی اور ایک تحصیلدار اور 3-4 اور لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. دیر میں آج JUIF کے ایک رہنما جو ہیں ان کو ان کے گھر میں گھس کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا ہے. ایک نئی لہر آئی ہے. تو اگر یہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کا امن برباد کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ جو کیا انڈیا نے نام رکھا تھا سندور سم تھنگ، آپریشن سندور، یہ جو کنٹینیوٹی وہ کہتے ہیں نا، یہ ہے کنٹینیوٹی. جنگ انہوں نے ختم نہیں کی، وہ منافق ہیں، انہوں نے اس کا وہ بدلا ہے. یہ ان کی پروکسیز ہیں. یہ ہم اسے فتنہ ہندوستان اسی لیے نہیں کہتے، یعنی ان کی فنڈنگ ہو، ان کی ٹریننگ ہو، افغانستان ان کی ہائیڈ آؤٹس ہے. تو جب یہ ادھر سے ہارے ہیں تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اب اس طرح زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ نے بات ایک بالکل ٹھیک کہی ہے. بالکل میرا باقی اختلاف ہوگا KP کی حکومت کے ساتھ، لیکن دہشت گردی کی جنگ ختم 2017-18 میں نواز شریف کے دور میں ایک وجہ سے ہوئی تھی کہ سیکیورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی قوتیں یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. وہی رینجر تھی، وہی فوج تھی، وہی ساری پولیس تھی. ابھی بھی یہ قربانیاں دے رہے ہیں. ول کی کمی ہے. سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پہ تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. مثلا سیکیورٹی کی آپ ایک کانفرنس ہوتی ہے، جعفر ایکسپریس، جس پہ دنیا بھر نے کنڈیم کیا. پوری دنیا کٹھی ہوگی پاکستان کے پیچھے، جن کا ذمہ داری بنتی تھی یہ PTI اس سے غائب. دیکھیں ایز اے PTI جو مرضی آپ سیاست کریں، مگر پاکستان کا جہاں معاملہ ہے وہاں اپنا ذمہ داری پوری کریں. اس وقت KP میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، لیکن ابھی بھی اس دہشت گردی کی جنگ کو 20 سال ہو گئے ہیں. وہاں پہ CTD پوری نہیں بنی، وہاں سیف سٹیز نہیں ہیں، وہاں گورننس کے ایشوز اس حد تک ہیں. سوات کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا. دہشت گرد دو ہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں ادارے نہ ہوں، لیکن جہاں پر گورننس نہ ہو. پچھلے ہفتے لاسٹ ویک را کے کچھ ایجنٹ کراچی میں بھی پکڑے گئے ہیں، لاہور میں بھی پکڑے گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس محرم میں وہ کوئی دہشت گردی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی بالکل یہ کوشش ہے. وہ تو اس طرح کے موقع ڈھونڈتے ہیں کہ یہ سافٹ ٹارگٹس ہے نا جی. اور پھر اگر محرم پہ کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہوگا تو پوری دنیا میں پاکستان کی لیے کیسا نام آئے گا اور کیسا یہاں کوئی فرقہ واریت پھیل سکتی ہے. انٹیریئر منسٹر نے پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہم چاروں صوبوں میں رابطے میں ہیں، اور الحمدللہ ایسا انتظام ہوگا کہ یہ دہشت گردی کرنے والے بھی نہیں کر سکیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی ہم سیاسی طور پہ اکٹھے نہیں آئے. اکٹھے ہوں جس طرح بھارت کے اگینسٹ اس دفعہ اکٹھے ہوئے تھے، جیتے کہ نہیں جیتے فورسز. یہ یہاں بھی ہم جیت رہے ہیں، جلدی جیت جائیں گے. لیکن سارے سیاسی اختلاف، بلوچستان، KP، یہ سب کچھ یہ بھول کے دہشت گردی کی جنگ لڑے. اس میں لڑنے میں کیوں کمی ہے، کیوں کمزوری ہے؟ جی ناز بلوچ صاحب، آپ اتفاق کرتی ہیں طلال چودھری صاحب سے؟ جی بالکل. یہ تو دیکھیں حقیقت ہے کہ جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو ایسے میں دشمن جو ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے، اور یہ ان کے لیے جو ویکسٹ ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں انہی کے اوپر وہ آگے بڑھ کر اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کے اندر اضافہ کرنے کے لیے سازشیں بھی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں پاکستان نے بہت سفر کیا ہے اور بہت بڑی ہیوی ہم نے جو ہے وہ پرائس پے کی ہے. اس خطے کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا ہے. یہ جو امن کے لیے ہم نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا، کردار ادا کیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 80,000 سے زائد لوگوں کی جانوں کی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں خطے میں امن کے لیے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا امن، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سورینٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہوگا، نہ کیا جا سکتا ہے. تو سیاسی جماعتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں، ان کی حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی سچویشن میں کوئی ایسا موقع فراہم نہ کیے جائے کہ دشمن عناصر آ
کے وہ یہاں پہ دہشت گرد آ کے یہاں پہ اپنے لیے سیف ہیونس تلاش کریں اور یہاں پہ آ کے ایسے واقعات خدا نخواستہ ہوں کہ انسانی جانوں کا کوئی نقصان ہو. تو پاکستان کا میں سمجھتی ہوں ڈوگر صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں گے, میرا پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈوگر صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا کچھ کمنٹ کریں گے کہ کیا پاسبل ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تحریک انصاف اور باقی پارٹیاں مل کر کوئی حکمت عملی بنائیں؟ سر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, دہشت گردی کی شکل میں جو دشمن ہے اس کے لیے, یا گجرات کے کسائی مودی کی شکل میں وہ اس دشمن کے لیے تحریک انصاف پوری قوم اکٹھی ہے, تمام حکومتیں اکٹھی ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کے پی کے کی عوام نے, کے پی کے کی پولیس نے, ایف سی نے اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کے پی کے کی بالخصوص قربانیاں دی ہیں. تو اس پر ہم سب اکٹھے ہیں, کوئی ہماری سیاست نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک کا دفاع مضبوط ہو, اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو, اور اس ملک کا جو ہمیں فخر ہے کہ جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. بہت بہت اور ہم سب اکٹھے ہیں. کوئی عامر ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ, ناز بلوچ صاحب بہت شکریہ, ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں آخر میں کہ دفاع کے معاملے پہ اور دہشت گردی کے خلاف تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ان کو نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں.